جب گوری کے والد نے شاہ رخ خان کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس فلم دیوانہ نے گوری کے والدین کی سوچ کو بدلا وہ آج تک شاہ رخ خان نے خود نہیں دیکھی۔ گوری کے والد کے لہجے میں دھمکی تھی اور لب و لہجہ ایسا تھا کہ شاہ رخ خان سہم کر رہ گئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں جبکہ گوری کے والد رمیش چندرا کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ شاہ رخ خان چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتے رہے۔ شاہ رخ خان کا گوری کے والد سے یہ پہلا ٹاکرا تھا۔ گوری اور شاہ رخ خان کے پیار کی کہانی قریبی دوستوں کے علم میں تھی اور پھر یہ بات دھیرے دھیرے گوری کے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی۔ دونوں کم عمری سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور سماج کی ہر دیوار پار کرنے کی آگ دلوں میں لگی تھی، مگر شاہ رخ خان کے ساتھ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ٹی وی فنکار تھے اور دوسرا مسلمان۔ اب یہی بات گوری کے گھر والوں کی اس رشتے کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ بن چکی تھی۔ اگر کوئی اس رشتے کا حامی تھا تو وہ گوری کے ماما تیجندر تھے۔ اب گوری اور تیجندر نے ہی شاہ رخ خان کو مشورہ دیا کہ انہیں اگر گوری کے والدین کا دل جیتنا ہے تو بہت جلد ماما کے گھر میں ایک تقریب ہونے جا رہی ہے اور اس میں شاہ رخ خان کو ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ یہ وہ دور تھا جب شاہ رخ خان کا ٹی وی ڈرامہ فوجی نشر ہو رہا تھا، لیکن فلمی اداکاروں کے برعکس ٹی وی فنکاروں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مقررہ دن شاہ رخ خان بن ٹھن کر گوری کے گھر پہنچے۔ چند ہی لمحے بعد وہ گوری کے والد رمیش چندرا کے سامنے کھڑے تھے۔ رمیش چندرا نے ان کا تعارف دریافت کیا تو شاہ رخ خان نے اپنی دانست میں چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ سر ان دنوں میرا ایک ڈرامہ فوجی چل رہا ہے، اس میں میرا نام ابھینیو ہے۔ جہاں دیدہ رمیش چندرا نے شاہ رخ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر کہا کہ میں تم سے تمہارا اصلی نام پوچھ رہا ہوں۔ شاہ رخ خان نے اب اپنا اصل نام بتا ہی دیا۔ چند سیکنڈز کے لیے رمیش چندرا خاموش رہے۔ ان کے علم میں تھا کہ ان کی بیٹی گوری کا ایک مسلم لڑکے سے افیئر چل رہا ہے۔ وہ بھانپ گئے کہ شاہ رخ خان ہی وہ نوجوان ہے، جس پر انہوں نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا کہ دیکھو لڑکے، یہاں کچھ عزت دار لوگ ہیں، میں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہ رہا، تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ گوری کے والد کے انداز میں ایسی چھپی دھمکی تھی کہ شاہ رخ خان سناٹے میں آ گئے۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور چاہتے تھے کہ اس کا جواب بھی دیں، لیکن مصلحت کے تحت چپ رہے۔ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ گوری کے والد ان سے پہلی ملاقات میں ایسا رد عمل دے سکتے ہیں۔ بہرحال وہ خاموشی سے اس محفل سے چلے گئے۔ اس واقعے کا تذکرہ شاہ رخ خان نے اپنی سوانح حیات کنگ آف بالی ووڈ شاہ رخ خان میں بھی کیا ہے۔ شاہ رخ خان نے اسی دن ٹھان لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب ایسا کرنا ہے کہ گوری کے والد خود مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گوری کے گھر والوں کو یہ بھی تحفظات تھے کہ ایک اداکار اور وہ بھی ٹی وی کا ان کی بیٹی کو خوش رکھ پائے گا کہ نہیں، مگر شاہ رخ خان کہتے تھے کہ وہ گوری کے والدین کو اس بات کا یقین دلائیں گے کہ وہ ایک کامیاب اداکار ہیں۔ اب ان پر ایک نئی دھن سوار تھی، خود کو کامیاب بنانا تھا اور گوری کو اپنا شریک سفر بنا کر رہنا تھا۔ اسی عرصے میں شاہ رخ خان کے ڈرامہ سیریل سرکس کے ہدایت کار عزیز مرزا نے جب پہلی فلم راجو بن گیا جینٹل مین بنانے کی تیاری کی تو اس میں ہیرو کے لیے شاہ رخ خان کو ہی منتخب کیا۔ فلم ساز جی پی سپی کی اس فلم میں جوہی چاولہ شاہ رخ خان کی ہیروئن بن کر آ رہی تھیں۔ اب شاہ رخ خان کی خوش قسمتی ہی کہی ہے کہ انہیں اس عرصے میں فلم دیوانہ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ ہدایت کار راج کنور کی دیوانہ میں اس فلم کے سپر سٹار رشی کپور اور دیویا بھارتی شامل تھے۔ فلم کے پوسٹر جب مختلف مقامات پر لگے تو راجو بن گیا جینٹل مین کے فلم ساز جی پی سپی تو خاصے غصے میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شاہ رخ خان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ اس فلم دیوانہ میں ایک معمولی سا کردار ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پوسٹرز میں وہ کسی کونے کھدرے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح ان کی فلم راجو بن گیا جینٹل مین بری طرح ناکام ہو سکتی ہے، جس پر شاہ رخ خان کا کہنا تھا کہ کیا ہوا، فلم کے پوسٹرز میں وہ کسی کونے میں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بہت جلد ملک کے کونے کونے میں ان کے نام کی گونج ہونے والی ہے۔ شاہ رخ خان اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کو پانے کی ایک جنگ گوری کے گھر والوں سے لڑ رہے تھے۔ گوری کی والدہ نے بیٹی پر دباؤ ڈالنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی ناکام کوشش کی، لیکن گوری بھی ضد پر اڑی رہی۔ شاہ رخ خان اور گوری نے دھمکی دے دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شادی تو وہ ایک دوسرے سے ہی کریں گے۔ اس عرصے میں انہوں نے خود کو کورٹ میرج کے لیے رجسٹر بھی کروا لیا تھا۔ گوری کے والدین نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور پھر 25 اکتوبر 1991 کو واقعی دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس وقت تک شاہ رخ خان کی کوئی فلم سینما گھروں کی زینت نہیں بنی تھی۔ شادی کے بعد ایک طویل عرصے تک وہ عزیز مرزا کے فلیٹ میں گوری کے ساتھ رہے، جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اپنی شادی پر انہوں نے راجو بن گیا جینٹل مین میں استعمال ہونے والے کوٹ پتلون کا ہی استعمال کیا۔ گوری کے والدین نے بھی بحالت مجبوری اس شادی کو قبول کیا تھا، حالانکہ وہ کسی صورت شاہ رخ خان کو اپنا داماد ماننے کو تیار نہیں تھے۔ شاہ رخ خان کی دیوانہ اور راجو بن گیا جینٹل مین ساتھ ساتھ بن رہی تھیں،
جو فلم دیوانہ شاہ رخ خان نے بعد میں سائن کی تھی وہ پہلے نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ 25 جون 1992 کو جب دیوانہ کی نمائش ہوئی تو شاہ رخ خان نے گوری کے والدین اور ماما سے بھی خصوصی طور پر فلم دیکھنے کی گزارش کی۔ بمبئی کے سینما گھروں میں جب گوری کا پورا خاندان پہنچا تو انٹرول تک انہیں اپنے داماد کی ایک جھلک بھی نظر نہ آئی۔ گوری کے والدین تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا مذاق ہے۔ آدھی فلم گزر گئی لیکن داماد کا ایک منظر بھی نہیں آیا، لیکن پھر انٹرول کے بعد شاہ رخ خان کی انٹری ہوتی ہے موٹر سائیکل پر یار دوستوں کے ساتھ۔ جب وہ مشہور گیت کوئی نہ کوئی چاہیے پیار کرنے والا گاتے ہوئے نمودار ہوئے تو پورے سینما گھر میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ گوری کے والد رمیش نے دیکھا کہ ہر کوئی ناچ رہا تھا، تالیاں اور سیٹیاں ایسے بج رہی تھیں کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دے۔ پردہ سیمی پر نوٹ نچھاور ہو رہے تھے اور فلم بینوں کا ایسا جوش و خروش تھا کہ گوری کے گھر والے دم بخود رہ گئے۔ فلم دیوانہ میں سائیڈ ہیرو ہونے کے باوجود شاہ رخ خان کی اداکاری کا ہر جانب چرچا تھا، وہ سپر سٹار بن رہے تھے اور یہی سب کچھ دیکھ کر گوری کے والدین نے دل سے شاہ رخ خان کو اپنا داماد تسلیم کر ہی لیا۔ فلم دیوانہ کے بعد شاہ رخ خان کی راجو بن گیا جنٹل مین بھی کھڑکی توڑ کامیابی سے دوچار ہوئی۔ پھر تو شاہ رخ خان کے دور کا آغاز ہوا جو اب تک جاری ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس فلم نے گوری کے والدین کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا تھا، اسی فلم دیوانہ کو آج تک شاہ رخ خان نے نہیں دیکھا۔ اس بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فلم کی عکس بندی کے دوران وہ ہر وقت سیٹ پر گوری کو پانے کا سوچتے رہتے اور مختلف منصوبے بناتے، اسی لیے انہیں عکس بندی میں لطف نہیں آیا۔ اب یہ ان کی عجیب عادت بن گئی ہے کہ جس فلم کی عکس بندی میں انہیں مزہ نہیں آتا وہ اسے نہیں دیکھتے۔